چسا دے تو سارے علوم ان کے سینے میں منکشف کر دے۔ وہ نبی نے نبوت والی زبان اپنے لبا سے امام حسین کو چسایا تو کیا دیا ہوگا؟ دینے والا نبی جانے اور لینے والے حسین جانے۔ حسین فارغ ہو، حسین کی عظمت ہے ان کو پہچانو، حسین کا اعجاز ہے ان کو پہچانو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آغوش میں امام حسین کو لیے ہوئے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں حسین تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ امام حسین نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ویسے تو ہر اعتبار سے آپ ہی بڑے ہیں، لیکن ایک اعتبار سے بظاہر میں بڑا دکھائی دے رہا ہوں۔ ہلچل ہو گئی ہے، سارے مجمع میں ہلچل ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوست، یہی سوال ایک مرتبہ نبی نے اپنے چچا حضرت عباس سے کیا تھا۔ حضرت عباس سے ارشاد فرمایا تھا نبی نے، اے حضرت عباس، اے چچا جان، یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں؟ آپ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں؟ حضرت عباس نے کیا جواب دیا ہے، اللہ کیا جواب دیا۔ ادب کوئی سیکھے تو صحابہ سے سیکھے۔ حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بڑے تو آپ ہی ہیں لیکن دنیا میں آپ سے پہلے پیدا ہو گیا۔ کیا کہنے، میں آپ سے پہلے پیدا ہو گیا ہوں، بڑے تو آپ ہی ہیں لیکن دنیا میں کیا کروں، میرے اختیار کی بات تو تھی نہیں، دنیا میں آپ سے میں پہلے پیدا ہوں۔ اللہ اکبر، پہلے آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر میرے دوست، اللہ اکبر۔ نبی نے یہی سوال حضرت امام حسین سے کیا، حسین تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں؟ امام حسین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ویسے تو ہر اعتبار سے آپ ہی بڑے ہیں لیکن ایک اعتبار سے بظاہر میں بڑا دکھائی دیتا ہوں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں علی ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ علی تو موجود نہیں۔ کہا جاؤ علی کو بلا لے آؤ۔ ایک نوجوان گیا، یا علی بہت معاملہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، چلیے اپنے کان سے سن لیجئے۔ حضرت علی دوڑے دوڑے آتے ہیں اور نبی ارشاد فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ علی بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بیٹھ گئے اور نبی نے ارشاد فرمایا حسین تیرا باپ علی بھی موجود ہے جو علم کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے۔ اے علی، اے حسین، آج تیرا امتحان علی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے حسین بتا تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں؟ امام حسین حضرت علی جلدی سے اٹھے تاکہ امام حسین کو جواب سکھا دیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں حسین یہ میرے آغوش کا پروردہ ہے، ان کو میں نے پڑھایا ہے، اس سونے کو میں نے تپا کر کندن بنایا ہے، سنو بیٹھ جاؤ سنو۔ حضرت حسین سے نبی نے فرمایا تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں؟ حضرت علی لرزہ برندام ہے، نہ جانے میرا بیٹا حسین کیا جواب دے دے گا، لیکن نبی حضرت حسین عرض کیے کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ویسے تو ہر اعتبار سے آپ ہی بڑے ہیں لیکن ایک اعتبار سے بظاہر میں بڑا دکھائی دیتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، حضرت علی اٹھتے ہیں، قریب تھا کہ نبی کے آغوش سے حضرت علی کو لے لیتے، زمین پر حضرت حسین کو لے کر زمین پر پٹک دیتے، لیکن نبی نے ارشاد فرمایا اے علی جا فاطمہ کو بلا کر لیا، فاطمہ کو بلا کر لیا اور وہ بھی سن لے۔ حضرت علی جاتے ہیں، فاطمہ غضب ہو گیا، فاطمہ غضب ہو گیا۔ اللہ اکبر میرے محترم دوست، فاطمہ کون جانتے ہیں؟ فاطمہ نبی نے فرمایا یہ دنیا کی حور ہے، دنیا کی حور۔ نبی نے فرمایا یہ دنیا کی، میری بیٹی فاطمہ دنیا کی حور ہے۔ اللہ اکبر، کیا مطلب حور سے کیا مطلب؟ یاد رکھیے گا، علماء بیان کرتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کی حوروں یہ حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، حیض و نفاس سے جنت کی حوریں پاک ہوں گی، اور فاطمہ میری بیٹی بھی حیض و نفاس سے پاک ہے۔ دنیا میں ایک عورت ہے جو حیض و نفاس سے پاک۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک بات اس جگہ ٹھہر کر علماء بیان کرتے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ یہ معلوم ہو جائے حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے جانتے ہیں؟ اچھا ہم لوگ جو جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم لوگوں کا غذا کیا تھا جانتے ہیں؟ وہی ہے اس کا خون، گندا خون۔ وہ جانتے ہیں کوئی اگر حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کا حیض رک جاتا ہے کہ نہیں رک جاتا ہے؟ عورت ہر مہینے میں ان کو ماہواری حیض آنا ہے، لیکن اگر وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو وہ رک جاتا ہے خون، اور وہ رک کر کے جانتے ہیں وہ ہم لوگوں کی غذا ہے، ہم لوگوں کی وہی گندا خون ہم لوگوں کی غذا۔ لیکن اللہ نے انتظام فرمایا، اللہ اور کیسا انتظام فرمایا ہے؟ وہ گندا خون زبان سے نہیں، یہ ناف کے ذریعے، ناف کے ذریعے، ناف کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ اس جگہ ٹھہر کر بات میں آپ سے کہہ دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے نوجوانوں، اے شرابیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے انتظام کیا ماں کے پیٹ میں کہ تو اگر ماں کے پیٹ میں ہے تو گندا خون تیرا خوراک ہے، لیکن زبان سے نہیں، اس لیے کہ تو پیدا ہو کر اللہ کا نام لینے والا ہے، میرے محبوب کا نام لینے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، سورتیں پڑھنے والا ہے۔ اس پاک زبان کو محفوظ رکھو۔ اللہ نے انتظام فرمایا، ناف کے ذریعے وہ گندا خون تیرے خوراک بنایا، زبان پر گندگی کو جانے نہیں دیا۔ لیکن اے نوجوانوں، میں تیری غیرت کو آواز دے رہا ہوں، تیری ضمیر کو آواز دے رہا ہوں۔ تو نے اپنی ضمیر کو کس آغوش میں، کس قبر میں تو نے دفن کر دیا ہے، اور کس قبر میں تو نے توپ دیا اپنے عقل کو۔ میرے دوست، جب تو جوان ہو جاتا ہے، شراب کو اس پاک زبان سے لگاتا ہے، دارو پیتا ہے، کیا بات، اللہ اکبر۔ ماں کے تو پیٹ میں اللہ نے اس زبان کو محفوظ رکھا تھا تاکہ تو اس سے اللہ کا کلام پڑھے گا، نبی کا کلمہ پڑھے گا، نبی کا پیارا نام لے گا۔ آج تو جوان ہونے کے بعد، عقل سلیم ہونے کے بعد تو شراب پی رہا ہے، اسی پاک زبان پہ تو دارو پی رہا ہے۔ میرے دوست، میں آپ کو، اگر اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، بیٹھے بیٹھے شرابیوں توبہ کر لینا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے دوست، نبی فرماتے ہیں، دوسری حدیث میں ہے، نبی فرماتے ہیں بلکہ ان کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اے شرابیوں، توبہ کر لینا، توبہ کر لینا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی ماں، جب ہم اور آپ آغوش میں تھے، اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، ہماری اور آپ کی غذا تو وہی خون تھی، گندا خون جو کہ ہر مہینے میں عورتوں کو آتا ہے۔ لیکن امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ کے پیٹ میں تھے تو ان کی غذا کیا تھی؟ ان کی غذا کیا تھی؟ وہاں تو حیض و نفاس سے پاک، ان کی غذا کیا تھی؟ میرے دوست، وہی کہو جو امام عشق و محبت کہتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور غذا ہے۔ جب کوئی شہید اعظم کی طرح نہیں ہو سکتا تو رسول اعظم کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ میرے دوست، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی جا فاطمہ کو بلا لے، جا فاطمہ کو بلا لے۔ آئے حضرت فاطمہ، اللہ اکبر۔ جانتے نبی نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو جنتی عورتوں کی ملکہ ہے، ملکہ ہے، تو جنتی عورتوں کی ملکہ۔ حضرت فاطمہ نے کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تو پھر تو میں تو سب سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ نبی نے فرمایا، نہیں، تو اس سے پہلے ایک عورت ہے جو مدینہ کے فلاں جگہ رہتی ہے، وہ تجھ سے پہلے جنت جائے گی۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس جنتی عورت سے ملاقات کر لوں؟ نبی ارشاد فرماتے، جا اپنے شوہر علی سے اجازت لے لے۔ اے پیاری ماں اور بہنوں، اللہ اکبر۔ دیکھو حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہیں، اے میرے سرتاج، اے میرے شریک زندگی، جنتی عورت ہے جو مجھ سے پہلے جنت جائے گی، اگر آپ اجازت دے دو میں ان سے ملاقات کروں۔ اچھا ٹھیک ہے، ملاقات کر لینا۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے جسم کو لپیٹتی ہیں کپڑے سے اور نکلتی ہے اسی جنتی عورت کے ملاقات کے لیے۔ اے پیاری ماں اور بہنوں، اگر میری آواز کو آپ سن رہی ہیں تو سنیے، حضرت فاطمہ کی باندی بن کر اگر جنت میں رہنا ہے تو حضرت فاطمہ کی سنت یہ ہے، جب گھر سے نکلتی تھی تو موٹی چادر سے اپنے جسم کو چھپا لیتی تھی۔ اے پیاری ماں اور بہنوں، آپ بھی اپنے نشیب و فراز، تاکہ تیرے جسم کے نشیب و فراز کسی غیر محرم کے نگاہ نہ پڑنے پائے، اپنے موٹی چادر سے اپنے جسم کو چھپا کر نکلا کرو۔ اللہ اکبر۔ میری محترم، اے میری ماں اور بہنوں سنو، حضرت فاطمہ الزہرا جاتی ہیں اور جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہا میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ کیسے آئی ہیں؟ کہا تم سے ملاقات کرنے۔ کہا میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتی کیونکہ میرا شوہر لکڑی کاٹتا ہے، صبح سویرے نکل جاتا ہے اور شام کے وقت میں آتا ہے، آج بھی نکل رہا تھا تو میں نے کسی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں لی ہے۔ آپ کل تشریف لائیں تو میں آج شام کو اپنے شوہر سے اجازت لے لوں گی اور آپ سے کل مل لوں گی۔ حضرت فاطمہ مسکراتی ہے اور چلی آتی ہے۔ آئیے اے پیاری ماں اور بہنوں، اللہ اکبر۔ دیکھو شام کے وقت میں اس کا شوہر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور جنتی عورت دروازہ کون؟ کہا میں تیرا شوہر۔ دروازہ کھل گیا۔ آئے
गर्मी का जमाना था, वो पंखा झेलते झेलते ले जा रही है और बिस्तर पर बैठाती है, अल्लाह अकबर, और अपने हाथ से उनके चप्पल को खोल रही है, उनके जूता को खोल रही है, और उनके जूता को खोलकर और उनके बटन को खोल रही। अल्लाह, रवायतों में आता है वो जन्नती औरत अपने हाथ से पानी दे रही है। अच्छा, अब एक बात मैं आपसे ठहर कर पूछ लो, किसी की शादी 10 साल, किसी की शादी 20 साल, किसी की शादी 50 साल, किसी की 60 साल, आप भी आएंगे कभी मोटरसाइकिल चलाकर, और कभी आएंगे दुकान चलाकर, कभी आएंगे आप रिक्शा चलाकर, कभी ठेला चलाकर। आपकी बीवी ने भी कभी गर्मी के जमाने में पंखा झेली है? कभी आपके चप्पल को भी खोली है, कभी आपके जूते को भी खोली है, और कभी आपके सीने के बटन को, अपने आपके कुर्ते को खोली है। अल्लाह, मैं आपको बताऊं, मैं पूर्णिया रहता हूं, और जो पूर्णिया लोग जाते हैं वो खूब जानते हैं कि रजनी चौक और अरबी कॉलेज के दरमियान में 2 मोहल्ला है। एक है बंगालियों का मोहल्ला गैर मुस्लिम, और एक है मुसलमानों का मोहल्ला। मुसलमानों के मोहल्ले का नाम है रसाबाड़ी, और हिंदुओं के बंगाली टोला। और जानते हैं वो बंगाली टोला और वहां की औरतों का आलम क्या है? शाम के वक्त में जब उसका शौहर आता है, और प्यारी माँ और बहनों, मेरी गुफ्तगू का अगर सुन रही है तो सुने कि शाम के वक्त में जब उस बंगाली औरतों के शौहर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, तो सबसे पहले वही औरत आती है, उनके हाथ में पंखा आता है, और उसके बाद वो पंखा झेलते हुए अपने शौहर को लेकर जाती है, और पलंग पर बैठाने के बाद फिर अपने छत के पंखे के बटन को ऑन करती है। जब वो छत का पंखा चालू होता है तब ये हाथ का पंखा रख देती है, अपने हाथ से उनके बटन को खोलती है, अपने हाथ से जूते के तस्मे को, फीता को वो खोलती है। ये काम करना चाहिए था मुस्लिम औरतों को। खुदा की कसम, जिस दिन हमारी माँ और बहनें अपने शौहर के साथ ये सलूक करना शुरू कर देगी, और मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, तुम जूता खोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम अगर अपने शौहर के शर्ट के बटन को खोलने के लिए हाथ लगाओगी तो तेरा शौहर खोलने तो नहीं देगा, लेकिन जिस दिन औरत ये काम करने लगेगी उसी दिन तलाक के दरवाजे पर ताले लग जाएंगे, ताले लग जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है? आज जो ये तलाक का रिवाज हुआ है, इसमें हमारी माँ और बहनों का बहुत बड़ा हाथ है। हमारी माँ और बहनें अगर चाहेंगी तो खुदा की कसम तलाक के दरवाजे पर ताले लग सकती हैं। आज नबी ने इरशाद फरमाया था कि अगर कोई औरत अपने शौहर को देखकर मुस्कुरा दे तो नबी फरमाते हैं उनके तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है। लेकिन आज हमारी माँ और बहनें अपने शौहरों को देखकर नहीं मुस्कुराती हैं, किसी और को देखकर मुस्कुराती। बता दूं इस मजलिस में, बता दूं, बताएं किसको देखकर मुस्कुराती हैं, बताएं। अच्छा, औरतें हैं कि नहीं यहाँ कहीं? हाँ, सुन रही है ना मेरी गुफ्तगू? देखिए किसको देखकर मुस्कुराती है, यकीन बहनों ही को देखती। शौहर को देख के मुंह लटक जाता, और बीवी और बहनों को देख के चेहरे पर मुस्कुरा, और सन भाई को देख के तो बात मत पूछिए। अल्लाह, खुदा की कसम, बूढ़ो मेरे बुजुर्गों सुनो, अल्लाह, जिस समाज में शादियों से, बहनोई और शादी से मजाक का रिश्ता हो, आपका दामाद आता है और वो कहता है मेरी बीवी बीमार हो गई है, आपकी बेटी बीमार हो गई है, मेरी साली को भेज दीजिए। सास खुश हो जाती है और उसका ससुर खुश हो जाता है, और जवान बेटी को अपने बहनों ही के वो अपने मेहमान अपने दामाद के हवाले कर देता है। और जिस समाज में बहनोई से मजाक का रिवाज हो, जैसे ही आपकी बेटी जाती है, खुदा की कसम यहीं से ज़िना का दरवाजा खुल जाता है, ज़िना का दरवाजा खुल जाता है। ए बुजुर्गों, तुमको कहना चाहिए था, ए प्यारी माँ और बहनों, तुमको कहना चाहिए था कि देखो मैंने एक बेटी तेरे हवाले किया है, अब दूसरी जवान बेटी तेरे हवाले नहीं कर सकती। अगर मेरी बेटी बीमार है, जाओ अपनी बहन को इयादत के लिए बुला ले, अपनी खाला को बुला ले, जाओ अपनी खाला को अपने घर में ले आओ, और तू उनसे खिदमत ले और देख अपनी ममानी को बुला, अपनी चाची को बुला, मैंने एक बेटी तेरे हवाले किया है, अब दूसरी बेटी तेरे हवाले नहीं कर सकती हूँ। जिस दिन सास की ये बोली हो जाएगी, इंशाअल्लाह ताला उसी दिन ज़िना के दरवाजे पर ताले लग जाएंगे, ताले लग जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
رسالت شہدائے کربلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ قاری حنیف صاحب قبلہ بلبل بہار و بنگال بلبل ہندوستان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. آپ آمد تیوم برخاست. بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے میں حاضر ہوں اور بس انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرت کی گفتگو ہوگی اور سب کو سننا ہے اور خوب سننا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. مزہ آ جائے گا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. میرے محترم دوست تھوڑی دیر اور بس برداشت کیجیے اور انشاءاللہ تعالی حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا خیر خلق اللہ. نبی نے ارشاد فرمایا تھا, نبی سے کسی نے پوچھا تھا دیور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. نبی نے ارشاد فرمایا تھا دیور موت ہے موت. اے نوجوانوں یاد رکھو بڑا بھائی باپ کے منزل میں ہے, باپ کے منزل میں, اور اس کی بیوی بڑی بھابھی ماں کے منزل میں ہے. ماں سے مذاق جائز نہیں, بڑی بھابھی سے مذاق جائز نہیں. اور اے میری ماں اور بہنوں سنو, شوہر کا چھوٹا بھائی بیٹے کے منزل میں ہے, بیٹے سے مذاق جائز نہیں, دیور سے مذاق جائز نہیں. یاد رکھیے میرے دوست, اگر مذاق کرنا ہے اجازت دی ہے نبی نے شوہروں کو کہ تم اپنی بیوی سے مذاق کرو, اور بیویوں کو اجازت ہے اپنے شوہروں سے مذاق کرو, اپنے شوہروں سے مذاق کرو. نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر عورت روٹی کو توے پر رکھ چکی ہے اور اس کے شوہر نے آواز دے دی ہے, اس کی عورت کو لازم ہے کہ توے پر روٹی کو جلتی ہوئی چھوڑ دے, اپنے شوہر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائے. میرے دوست یقین جانیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر گھر میں موجود ہو اور اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر, اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر کسی عورت نے اگر نفلی روزہ رکھ لیا ہے, نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں, فرض روزے کی بات نہیں کر رہا ہوں, نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں, اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر رکھ لی ہے اور دل میں ان کے شوہر کو خواہش پیدا ہو گئی اور دل میں ان کے شوہر نے آواز دے دی اپنی بیوی کو, تو لازم ہے ان کے شوہر, ان کی بیوی کو کہ وہ نفلی روزہ کو توڑ دے اور اپنے شوہر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائے. علماء فرماتے ہیں اگر کوئی عورت نفلی نماز پڑھ رہی ہے اور اس کے شوہر کو معلوم نہیں کہ میری بیوی نفلی نماز پڑھ رہی ہے, اتنے میں ان کے شوہر نے آواز دے دیا, علماء فرماتے ہیں کہ وہ نفلی نماز کو توڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کرے, لیکن پہلے اپنے شوہر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائے. شوہر کا مقام اتنا زبردست ہے, نبی فرماتے ہیں اگر شوہر کے جسم میں پھوڑا پھنسی ہو جائے اور اس میں پیپ بھر جائے اور اپنی زبان سے اس پیپ کو چاٹ چاٹ کر صاف کر دے, تب بھی شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکی. شوہر کا مقام اتنا زبردست ہے. شوہر لوگ سوچ رہے ہوں کہ باپ رے باپ, آج پتا چلا ہمارا مقام اتنا بڑا ہے, باپ رے باپ. وہ جا کے بیوی کو کہیں گے کہ تم تو تھی نہیں وہاں, نہ پتا چلتا کہ ہم لوگوں کا مقام کتنا بڑا ہے. ارے صرف آپ ہی کا مقام ہے, اور وہ بیچاری آپ کا مار کھانے کے لیے آئی ہے, صرف مار کھانے کے لیے آئی ہے. ارے ان کا بھی کوئی حق ہے, وہ صرف آپ کی دھوبن تھوڑی ہے, وہ کپڑا دھونے کے لیے نہیں, یہ ان کا احسان ہے جو آپ کے لیے وہ کپڑا دھوتی ہے. میرے دوست وہ باورچن نہیں ہے,
آپ کی شریک زندگی ہے، شریک زندگی ہے، وہ آپ ان کا احسان ہے جو کھانا بنا کر کھلاتی ہے، وہ آپ کی بچوں کی پرورش کرتی ہے، پاخانہ اور پیشاب کو دھوتی ہے۔ میرے دوست، دودھ پلانا ان کا کام نہیں، لیکن وہ محبت سے مجبور ہے، یہ ان کا احسان ہے جو تیرے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ میرے دوست، تو بھی ان کا خیال رکھ، وہ بھی تیرا خیال رکھے، تم ان کے حقوق کو ادا کرو، وہ تیرے حقوق کو ادا کرے۔ وہ صرف مار کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اب بعض لوگ تو ایسے ہیں صرف مارنے کا پلان بناتے ہیں، یہ مارنے کا پلان۔ ایک آدمی تھا اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا، تو ایک روز مچھلی مارنے چلا گیا، اور مچھلی مارنے گیا تو وہاں مچھلی لگ بھی گئی اتفاق سے، اور یہ دیکھیے مچھلی جب لگ گئی نا، اسے پلان مچھلی لگ گئی، جاتے ہیں اور لے جا کر کے وہ گھر میں رکھ دیں گے، اور اس کے بعد چلے آئیں گے۔ 1 گھنٹے کے بعد جائیں گے اور لاٹھی لے کے بیوی کو بہت ماریں گے۔ اگر وہ شوربہ دار بنا دے گی نا تو کہیں گے کہ تو نے تل کے کیوں نہیں پکائی، اور اگر وہ تل کے پکائے گی تو کہیں گے کچا کیوں نہیں رکھا، کچا گڑبڑ ہے، مگر مارنا ہے جیسا ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے آتا آنگن میں مچھلی کو پٹک دیا، چلا گیا۔ وہ بیچاری مار کھا کھا کے بہت تیز ہو گئی تھی، سمجھ گئی کہ لگتا ہے میاں جی بہت آج غصے میں ہے۔ وہ سمجھ گئی، اس نے کیا کیا، تھوڑی سی مچھلی کو شوربے دار بنا دی، اور تھوڑی سی مچھلی کو اس نے تل کے بنا دی، اور تھوڑی سی مچھلی کو کچا ہی رکھ دی۔ اور وہ آ گئے، حضرت جی آئے، اور آنے کے بعد کہاں ہے لاٹھی، اور لاٹھی لے کے بیٹھے، لاؤ کھانا لاؤ۔ اور کھانا جب لے آیا تو شوربے دار مچھلی دے دی، کہا اچھا تو نے سارے مچھلی شوربے دار بنے، لاٹھی کو اٹھا، کہ نہیں سرکار میں نے تل کر کے بھی بنائی، تل کے بنائی۔ اچھا تو نے تل کے بنائی، تو نے کچا کیوں نہیں رکھا، کہا سرکار کچا بھی رکھ دیا، سالا سارا پلان خراب ہو۔ کسی طرح کھا لے، اور کھا لینے کے بعد یقین جانیے، اور اس کے بعد کیا کیا جانتے ہیں، کھا پی کر کے، اور وہ آنگن میں چارپائی تھی، برسات کا زمانہ تھا، اور جا کے چارپائی پہ سو گئے۔ اور وہ جب آسمان کی طرف دیکھا، برسات کے زمانے میں آسمان کی طرف دیکھے گا وہ سفید لکیر ہو جاتی ہے، سفید لکیر، تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ سفید لکیر کیسی، وہ بیچاری جاہلہ، وہ کیا معلوم ان کو، دادی دانی نے کہی ہوگی، کہا یہ فرشتوں کا سڑک ہے، فرشتوں کا نام سنا، یہ فرشتوں کا سڑک، لاٹھی اٹھایا مارنا شروع، کہا کیوں مار رہے ہو، کہا کہ ہاں تو نے چارپائی جان بوجھ کر فرشتوں کے سڑک کے نیچے بچھا دیا تاکہ میں اس پہ سوؤں، اور فرشتے گھوڑا لے کے چلے تو گھوڑا پھسل جائے اور میرے اوپر گر جائے، میں مر جاؤں۔ ارے بھیا وہ مار کھانے کے لیے تھوڑی آئی ہے یار، آپ ان کے حق کو ادا کیجیے، وہ آپ کے حق کو ادا کرے، اور جس دن یہ ہو جائے گا نا، اگر ہماری ماں اور بہنیں اپنے شوہروں کے حق کو ادا کرنے لگے اور شوہر اپنی بیوی کے حق کو ادا کرے، اچھا آج کے دور میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے لڑکوں کو کہ تم بیوی کے حق کو ادا کرو، یہ تو باپ رے باپ اتنا حق ادا کرتے ہیں کہ ماں کو بھی بھول جاتے ہیں، ماں کو بھی اور ایسا بھولتے ہیں، ایسا اچھا عجیب بات ہے، یہ لڑکوں کا عجیب مزاج تک ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی ہے نا، باپ رے باپ، ہائے ماں، ہائے باپ، اور ہائے بہن، بھائی باپ، اور اگر کمانے کے لیے کہیں چلا گیا وہاں سے فون کرے گا، عرب گیا وہاں سے فون، تو ماں کیسی ہیں آپ کی یاد بہت آ رہی ہے، اور لیکن جیسے ہی شادی ہوئی اب آ گئی، سمجھ رہے آپ لوگ، وہی محترمہ آ گئی، محترمہ سمجھتا ہے نا، ہاں محترمہ نہیں سمجھے گا تو کون کیا سمجھے گا، بہن کسی کو سمجھ نہیں آتی، محترمہ تو سب سمجھتے ہیں، یقین جانیے بہن کسی کو سمجھ نہیں آتی، سمجھ ہی نہیں، یقین جانیے محترمہ سب کو سمجھ، اچھا اور وہ آ جاتی ہے، 1 مہینہ بڑا اچھا چلتا ہے، 1 مہینے کے بعد گڑبڑ شروع، اللہ جانے آپ کے یہاں کا کیا ماحول ہے، لیکن ہر جگہ ہم یہی دیکھتے ہیں، ارے بھیا عرب میں بھی یہی ہے، ہر جگہ یہی ہے، یقین جانیے ہر جگہ یہی ہے، اور جب میں لندن گیا خدا کی قسم وہاں بھی ہوئی، ہر جگہ یار یہی، یہ پوری دنیا میں لگتا ہے کہ یہی ہے، اور گڑبڑ شروع، اور اس کے بعد سب سے پہلے ماں ختم، بیچاری ماں ختم، اور اس کے بعد باپ بھی ختم، بھائی تو خیر اس کی کوئی گنتی نہیں، بہن تو بیچاری کو اس کے کون پوچھتا ہے، اللہ، لیکن یاد رکھیے ماں ختم نہیں ہوتی یار، ماں ختم نہیں ہوتی، دوسری ماں تیار ہو جاتی ہے، دوسری ماں سمجھتا ہے آپ لوگ، سب سمجھتا، سب دوسری ماں سب سمجھتا، اللہ ساس جی، اور دوسرا باپ رے باپ، جانتے ہیں وہ کون، باپ رے باپ، دوسرا باپ رے باپ، یقین چالیے باپ، وہ کون ہے،
ससुर जी और दूसरी बहन साली जी है, और दूसरा भाली भी तैयार हो जाता है, जानते हैं वो कौन है? साला जी। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम ये हो क्या गया, क्या हो गया है? यकीन जानिए मैं मुबारकबाद देता हूं तेरी बीवी को। ऐ नौजवानों, खुदा की कसम तुमसे बेहतर तेरी बीवी है, तुमसे अच्छी तेरी बीवी है। मैं मुबारकबाद देता हूं तेरी बीवी को। तेरी बीवी तेरे घर में आती है, तेरे घर में रहती है, तेरा खाती है, और अपनी माँ के बारे में कहती है कि ये मेरी माँ है, तेरी सास लगेगी। मान, वो गधा मानता है। ये मेरा बाप है, तो तेरा ससुर है, मान, वो बेवकूफ मानता है। ये मेरी बहन है, तेरी साली है, मान, वो उल्लू मानता है। ये मेरा भाई है, तेरा साला है, मान, वो मानता है। तुझसे अच्छी तेरी बीवी है, तुझसे बेहतर तेरी बीवी है। नौजवानों, तुझसे बेहतर तेरी बीवी है जो तेरे घर में आने के बाद पूरे खानदान वालों को तुमसे मनवा लेती है। और तू कितना बड़ा गधा है कि तू अपनी बीवी से अपनी माँ को नहीं मनवा सकता, अपने बाप को नहीं मनवा सकता, अपनी बहन को नहीं मनवा सकता, अपने बाप को, अपने भाई को नहीं मनवा सकता। ऐ नौजवानों, सिर्फ इतना कह दो कि बीवी कान खोल कर सुन ले, जब तक तू मेरी माँ को नहीं मानेगी मैं तेरी माँ को नहीं मानूंगा। जब तक तू मेरे बाप को नहीं मानेगी मैं तेरे बाप को नहीं मानूंगा। जब तक तू मेरी बहन को नहीं मानेगी मैं तेरे बहन को नहीं मानूंगा। जब तक तू मेरे भाई को नहीं मानेगी मैं तेरे भाई को नहीं मानूंगा। खुदा की कसम, जिस दिन ये नौजवानों की बोली हो जाएगी उसी दिन तेरे घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। अच्छा, काश हमारे नौजवान अक्ल सलीम है। तुझे शर्म नहीं आती? तो अपनी बीवी के सामने अपनी माँ को गालियां देता है, तो अपनी बीवी के सामने में अपनी माँ की तौहीन करता है, तो अपनी बीवी के सामने में अपनी माँ को बुरा भला कहता है। नौजवान, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे दोस्त, अल्लाह अकबर, एक बात मैं आपसे कहता हूँ, ऐ नौजवानों, जो अपनी माँ को अपनी बीवी के कहने पर बहकावे बहाकर अपनी माँ को गालियां देते हो, मैं उनके उसको दावत फिक्र दे रहा हूँ। आज जाना और अपनी बीवी को खड़े कर देना, कहना खड़ी रह जा। आज तक मैंने अपनी माँ को तेरे कहने पर मैंने गालियां दी, आज तू मेरे कहने पर अपनी माँ को गालियां दे। खुदा की कसम, तेरी बीवी तेरे मुंह पर थूक देगी लेकिन अपनी माँ को कभी गाली नहीं देगी, अपनी माँ को कभी गाली नहीं देगी। नौजवानों, अपनी बीवियों से अक्ल सीखो, अक्ल सीखो। तुम कितने बड़े नाहंजार हो कि अपनी बीवी के सामने में अपनी माँ को गालियां देते हो। मेरे दोस्त, काश नौजवान जिस दिन इस फलसफे को समझ लेगा, खुदा की कसम अपनी माँ के कदमों से लिपट जाओ, लिपट जाओ। जन्नत कहीं और नहीं, तेरी माँ के कदमों के नीचे। दोस्त, मैं तुम्हें कसम दे रहा हूँ, बागियों अपने माँ बाप का, यहाँ से उठना, रात के सन्नाटे पर अपनी माँ के कदम से लिपट जाना। तेरी माँ तुझे भगाएगी नहीं, उठाकर सीने से लगाकर तेरी गलतियों को माफ कर देगी, माफ कर देगी। माँ की मोहब्बत को तुमने नहीं समझा है। जिस दिन नौजवानों माँ की मोहब्बत को समझ लोगे, माँ के ममता को समझ लोगे, माँ के प्यार को समझ लोगे, उसी दिन उनके कदमों से लग जाओगे। और जिस दिन लग जाओगे उसी दिन अल्लाह ताला तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल देगा, जन्नत का दरवाजा खोल देगा। मेरे दोस्त, यकीन जानो, अल्लाह अकबर, मेरा मौजू नहीं हुआ, न बताता माँ का मकाम क्या है। खुदा की कसम, माँ का मकाम क्या है। नौजवान, आज दुकान से जाते हो शाम के वक्त में और अपने बीवी के लिए तुम मिठाई लेकर जाते हो, अपने बेटे के लिए चॉकलेट लेकर जाते हो, और जब जाते जाते घर के अंदर उसको छुपा लेते हो। अरे यार, किससे छुपाते हो यार, किससे छुपाते हो तुम? तेरी माँ ने अपने हिस्से की मिठाई बचपने में न जाने कितनी बार छुपा छुपा कर तुझे खिलाई है, और आज तू अपनी माँ से मिठाई छुपा रहा। ऐ नौजवानों, मैं तुम्हें कसम देता हूँ, तूने माँ के प्यार को नहीं समझा, माँ की मोहब्बत को नहीं समझा। माँ तेरी दौलत की मोहताज नहीं है, दौलत नहीं चाहिए। अगर तुझे माँ को आजमाना है तो आजमाना। कसम देता हूँ, कल शाम के वक्त में जब घर जाने लगना, अपनी बीवी के नाम से, अपने बच्चों के नाम से मिठाई खरीदना, चॉकलेट खरीदना, बिस्किट खरीदना, और छुपाना नहीं, छुपाना नहीं, और चले जाना, जाकर अपनी माँ के हाथ में रख देना, कुछ नहीं कहना, और फिर आके बैठ के देखना तेरी माँ क्या करती है। खुदा की कसम, तेरी माँ वो मिठाई नहीं खाएगी, तेरी माँ वो चॉकलेट नहीं खाएगी, बल्कि तेरे बच्चों को बुलाकर
کر تیرے سامنے میں بانٹ دے گی، لیکن تیرے ماں کا کلیجہ کتنا بڑا ہو جائے گا. آج میرے لیے میرے بیٹے نے مٹھائی لائی، آج میرے لیے میرے بیٹے نے چاکلیٹ لایا، آج میرے بیٹے نے میرے لیے بسکٹ لایا. ارے نادان، تیرا کام بھی بن گیا، ماں کے دل سے دعائیں بھی نکل گئی. وہ کام کیوں نہیں کرتا ہے نادان؟ وہ کام کیوں نہیں کرتا ہے؟ جس دن تو ماں کے قدموں سے لپٹ جائے گا، تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. میرے دوست، اللہ اکبر، بات کہاں سے کہیں چلی گئی ہے. بس بات میں یہاں انشاءاللہ کسی موقع سے آؤں گا تو میں کہوں گا خدا کے قسم ماں کا مقام کیا ہے، نبی نے کیا فرمایا. اللہ اکبر. نبی کے اگر گھریلو زندگی کو بیان کیا جائے، نبی کے گھریلو زندگی اور ہے، نبی کا قومی زندگی اور ہے، نبی کا سماجی زندگی اور ہے، نبی کا مکی زندگی، نبی کے مدنی زندگی. خدا کے قسم نبی کی زندگیوں کے اتنے اتنے پہلو ہیں. اگر بیان کیا جائے نبی کا تعلق اپنے بھائیوں کے ساتھ، نبی کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ، نبی کا تعلق بیٹی کے ساتھ، نبی کا تعلق گنہگار امتیوں کے ساتھ، نبی کا تعلق صدیق کے ساتھ. خدا کی قسم کس انداز سے تھا کسی اور موقع سے بیان کروں گا. میں تو یہاں وہ جنتی عورت کے بات کہہ رہا تھا کہ وہ جنتی عورت. اللہ اکبر. اے پیاری ماں اور بہنوں، اگر جانتے ہیں خدا کی قسم مردوں کے لیے اس دنیا میں اگر کوئی برگزیدہ ہستی ہے تو وہ تیری ماں ہے، وہ تیری ماں ہے. ماں سے بڑھ کر مردوں کے لیے کچھ نہیں، اور عورتوں کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی نہیں، شوہر سے بڑھ کر کوئی نہیں. عورتوں کے لیے سب سے برگزیدہ ہستی اور شوہر ہے، اور اے نوجوانوں تیرے لیے ماں ہے، ماں ہے، ماں ہے. میرے دوست، اللہ اکبر. وہ جنتی عورت اللہ اکبر اپنے شوہر کو کھلاتی ہے پلاتی ہے. عشاء کی نماز کے بعد شوہر بستر پہ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے اے میرے شریک زندگی، میرے سرتاج. آج حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئی تھی، فاطمہ آئی تھی. وہ شوہر اٹھ گیا، ان سے دعائیں لی، ان کو کہاں بیٹھایا، تو نے خاطر کیا کی؟ کہا میرے شوہر نامدار، میں نے تو انہیں واپس کر دیا، میں ان سے ملاقات بھی نہیں کر. کیوں؟ کہا آپ جب جا رہے تھے میں نے آپ سے اجازت بھی تو نہیں لی تھی ملنے کی، اگر آپ اجازت دے دیں تو کل وہ آئیں گی، میں ان سے ملنے کی اجازت، آپ سے ملنے کی اجازت مل جائے تو میں ان سے مل لوں گی. اللہ. اس کے شوہر نے کہا دیکھو حضرت فاطمہ آئیں، میرے لیے بھی دعا کروانا، دیکھو فلاں جگہ بیٹھانا، دیکھو ان کے لیے یہ کرنا، دیکھو ان کے لیے احترام کرنا، آپ تو دعائیں کروانا. اللہ اکبر. اجازت مل گئی ہے. صبح سویرے وہ شوہر چلا جاتا ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی ہے تو اکیلے نہیں آتی، اپنے ساتھ حضرت امام حسن کو بھی لے لیتی ہے، اور آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں فاطمہ بنت محمد. کہا آپ کے ساتھ کوئی اور تو نہیں؟ کہا ہاں میرا بیٹا حسن جو 7-8 سال کا تھا. کہا ہاں وہ بھی ہے. دروازہ کھلتے کھلتے انہوں نے بند کر دیا. کہا میں نے آپ سے ملنے کی اجازت لی ہے، آپ کے بیٹے حسن سے ملنے کی اجازت نہیں لی ہے. اگر فاطمہ آ جائے آپ ایسا کریں، اگر آج آپ واپس لے کر جائیں اور کل آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی حسن سے بھی ملنے کی اجازت مل جائے گی. حضرت فاطمہ مسکراتی ہے، چلی آتی ہے، اور شام کے وقت میں ان کا شوہر آیا. فاطمہ آئی تھی؟ ہاں آئی تو تھی. ملاقات ہوئی، دعائیں لی؟ کہا نہیں ملاقات کیوں نہیں؟ کہا ان کے ساتھ ان کا حسن بھی تھا. بیٹا آپ نے تو ان سے ملنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن حسن سے ملنے کی اجازت میں نے نہیں لی تھی، آپ اگر اجازت دے دے تو میں مل لوں. کہا ہاں ان سے بھی مل لینا. لیکن حضرت فاطمہ الزہرا تیسرے دن جب آتی ہیں صرف حسن کے ساتھ نہیں، حسین کے ساتھ. دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اندر سے آواز ہے کون؟ کہا میں فاطمہ. کہا آپ کے ساتھ حسن کے علاوہ کوئی اور تو نہیں؟ کہا حسین بھی ہے. پھر دروازہ کھلتے کھلتے بند. میں نے حسن اور آپ سے ملنے کی اجازت لی ہے، حسین سے نہیں لی ہے. حضرت فاطمہ مسکراتی ہے. پھر واپس شام کے وقت میں جب ان کا شوہر آیا، کہا فاطمہ سے ملاقات ہوئی؟ کہا کہ نہیں ہوئی. کہا کیوں؟ کہا آج حسین بھی آ گئے تھے. کہا سنو نبی کے گھرانے سے جو بھی آئے میں تمہیں ان سے ملنے کی اجازت دے رہا ہوں. سبحان اللہ. اور جب چوتھے روز حضرت فاطمہ آتی ہیں. کون؟ کہا فاطمہ. فوراً انہوں نے دروازہ کھولا، قدموں سے لپٹ گئی. حضرت فاطمہ الزہرا اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں، واپس پلٹتی ہے. نبی مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ ملاقات ہو گئی جنتی عورت سے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. نبی ارشاد فرماتے ہیں سنو یہ جو مقام ملا ان کو صرف اس بنیاد پر وہ اپنے شوہر کا وفادار ہے. جو شوہر کا وفادار ہے وہی جنت کا حقدار ہے، وہی جنت. اللہ
अकबर। लेकिन फातिमा सुनो, वो जो खादमा बनकर तेरे आगे आगे जाएगी, तो जन्नत की औरतों की मलिका बनकर पीछे पीछे जाएगी। वो है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अली जाते हैं, या फातिमा चलो गजब हो गया, देखो तेरे बेटे ने क्या जवाब दिया है। हजरत फातिमा ज़हरा आती हैं, पर्दे के पीछे खड़ी हैं। हजरत अली ने कहा फातिमा आ गई हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अली भी मौजूद है, हुसैन तेरा बाप अली भी मौजूद है, तेरी माँ फातिमा भी मौजूद है, बता तू बड़ा है कि मैं बड़ा हूँ। हजरत फातिमा तो ज़रा लर्ज़ा बरंदाम है, न जाने मेरा बेटा क्या जवाब दे दे। हजरत अली ने कहा देख देख, सुन ले, अपनी कान से सुन ले, फातिमा सुन। हजरत हुसैन अर्ज करते या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वैसे तो बड़े हर एतबार से आप ही हैं, लेकिन एक एतबार से बजाय मैं बड़ा दिखाई देता हूँ। इतना सुनना था। हजरत फातिमा कांपती है, करीब था कि गिर पड़ती। हजरत अली ने बढ़कर थाम लिया है। नबी इरशाद फरमाते हैं, फातिमा घबराने की जरूरत नहीं है, ये तेरे आगोश का परवरदा है, ये मेरे नजर का पीने वाला, और मेरे नजर से निगाहों से निगाहें मिलाकर मैंने इन्हें पिला दिया है। गौस आजम पिलाएं तो चोर को वली बना दें, और नबी निगाहों से निगाहें मिलाएं तो क्या से क्या बनाया होगा। हुसैन बनने वाला जाने और बनाने वाले जाने। हम तो इतना जानते हैं कि हाजा हुसैन फारिफ हो, नबी ने हुसैन का तारुफ कराया है कि ये हुसैन, इनकी अजमत को पहचानो, इनके मकाम को पहचानो। नबी इरशाद फरमाते हैं, हुसैन अच्छा ये तो बता कि मैं किस हैसियत से बड़ा हूँ। जवाब दे दूँ बिल्कुल, ये छोड़ दिया जाए। हम तो सोच रहे थे इंशाअल्लाह ताला पर साल आएंगे, जब तक आप भी सोचिए हम भी सोचेंगे, और उनके बाद जो है पर साल। क्या ख्याल है आपका? पर साल इसी साल अल्लाह पर साल मिलेगा। यकीन जानिए बस आने वाले हैं। क्या ख्याल है? दे दे जवाब, दे दे क्या, चंद लफ्जों में, चंद मिनटों में। यकीन जानिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुसैन तू बता कि तू बड़ा है कि मैं बड़ा हूँ। इमाम हुसैन ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह वैसे तो हर एतबार से आप ही बड़े हैं, लेकिन एक एतबार से बजाय मैं बड़ा दिखाई देता हूँ। नबी इरशाद फरमाया, हुसैन बता मैं कैसे बड़ा हूँ। नबी इरशाद हजरत इमाम हुसैन अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह ये भी पूछने की बात है, ज़मीन आपके सदक़े में बनी, आसमान आपके सदक़े में बना, ये पानी जो बरस रहा है आपके सदक़े में है, ये सूरज का निकलना आपके सदक़े में है, ये चांद का चमकना आपके सदक़े में है, ये फसलें बहार आपके सदक़े में है, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आना आपके सदक़े में है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग का गुलजार होना ये आपके सदक़े में है, हजरत आदम की मग़फ़िरत आपके सदक़े में है, सारी कायनात आपके सदक़े में है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह अगर आप न होते तो न ये जमीन होती, न आसमान होता, न कोई चीज भी न होती, ये जन्नत और दोज़ख। या रसूल अल्लाह सारी कायनात आपके सदक़े में है, आप सबसे बड़े हैं, आप सबसे बड़े हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, अच्छा हुसैन पता चल गया कि मैं कैसे बड़ा हूँ, लेकिन ये तू बता कि तू कैसे बड़ा है, तू कैसे बड़ा। अल्लाह अकबर। हाय हाय है खुदा की कसम, हजरत इमाम हुसैन ने क्या जवाब दिया है, जवाब सुनिए और उनके बाद तकरीर के लिए तैयार हो जाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बस आ रहे हैं। अल्लाह बुलबुल बंगालो। यकीन जानिए उलमा भी इनकी तकरीर सुनने के लिए हमेशा मुश्ताक है ना, और हम जैसे लोग छोटे लोग, अल्लाह अकबर, इनकी जिंदगी जो खिताबत में गुजरी हो, अल्लाह, और ऐसे ऐसे नुकात और कौम के नब्बास, यकीन जानिए कौम के नब्बास, अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और परवरदिगार आलम इन्हीं के उम्र को दराज से दराज तक फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन। नबी इरशाद फरमाते, हुसैन अच्छा बता तू कैसे बड़ा है। ये है इमाम हुसैन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वैसे तो हर एतबार से आप ही बड़े हैं, लेकिन एक एतबार से बजाय मैं बड़ा दिखाई देता हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया, ए हुसैन तू कैसे बड़ा है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम बज़ाहिर इस एतबार से बड़े हैं कि मेरा नाना खातमुन नबीन है, आपका नाना खातमुन नबीन नहीं है। मेरा बाप नबी का दामाद है, आपका बाप नबी का दामाद नहीं। मेरी माँ नबी की बेटी है, आपकी माँ नबी की बेटी नहीं है। मतलब यह है या रसूल अल्लाह, अगर मुझ में कुछ बड़ाई आई है
सदके में आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीदाने करबला मौलाना जुबैर साहब क़िबला। हाज़ा हुसैन फारिफो, हुसैन की अजमत इसको पहचानो, हुसैन का मकाम इसको पहचानो। खुदा की कसम हुसैन की अजमत को पहचान लोगे, शहादत खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इमाम हुसैन और शहदाने करबला के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।